حضرت مسلم بن عقیل نے خط لکھ دیا، انہوں نے کہا حضرت یہاں کے حالات سازگار ہیں، آپ تشریف لے آئیں، اتنے لوگوں نے بیعت کر لی ہے اور لوگ مسلسل آ رہے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جب خط پہنچا تو اب کسی صورت رکنا مناسب نہیں تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے رخت سفر باندھا، اور جب رخت سفر باندھا تو آپ کی سواری کی لگام آ کے پکڑ دی حضرت عبداللہ ابن عباس نے، اور آ کے کہنے لگے اے حسین نہ جاؤ، یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے آپ کے ابا جی کے ساتھ بے وفائی کی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے برادر اکبر امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ بے وفائی کی، یہ اب آپ کے ساتھ بھی بے وفائی کریں گے، نہ جائیں، ان کے وعدوں پہ اعتبار نہ کریں۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو الفاظ تھے، آپ نے فرمایا میری سواری کی لگام کو چھوڑ دو، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام امرنی امرن، فرمایا کہ میری سواری کو چھوڑ دو، مجھے رات خواب میں محمد مصطفیٰ کی زیارت ہوئی ہے، میرے نانا نے مجھے ایک کام کا حکم دیا ہے، اب حسین رک نہیں سکتا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی طرف روانہ ہوئے، رستے میں جہاں بھی بیٹھتے، ابن کثیر نے لکھا ہے کہ جس بستی میں آپ رکتے اب پتہ لگ جاتا امام حسین کوفہ کی طرف جا رہے ہیں، لوگ اکٹھے ہو جاتے اور آپ کے ساتھ مل جاتے، حتیٰ کہ آپ کا قافلہ بہت بڑا ہو گیا، لوگ ملتے گئے، کیونکہ وہ اس شوق میں تھے امام حسین کوفہ کے اندر داخل ہوں گے، ان کا شاہانہ استقبال ہوگا اور ہم بھی ساتھ ہوں گے، چلو ان کے ساتھ ساتھ ہماری بھی کوئی عزت افزائی ہوگی، تو وہ اس شوق کے اندر امام حسین کے ساتھ ملتے گئے۔ ایک جگہ پہ جا کے امام حسین نے اپنے قاصد کو بھیجا ایک خط دے کے، انہوں نے کہا یہ جا کے کوفے والوں کے سامنے میرا خط پڑھو اور ان کو بتاؤ کہ میں فلاں مقام پہ پہنچ گیا ہوں، لہٰذا وہ تیار رہیں۔ تو جب وہ خط لے کے حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، امام حسین کے جو قاصد تھے، ان کے پہنچنے سے پہلے حضرت مسلم بن عقیل شہید ہو چکے تھے، اور حضرت قیس جب کوفہ کے اندر پہنچے تو ابن زیاد وہاں پہ قابض ہو چکا تھا، اور ابن زیاد نے حضرت امام حسین کے قاصد کو پکڑا اور آپ کا خط نکل آیا، اس نے دارالامارہ کی چھت پہ چڑھایا اور چڑھا کے کہنے لگا یہاں پہ کھڑا ہو کے حسین ابن علی کو گالیاں دو۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ ہمارے قبضے میں ہے، اب ہم جو کہیں گے وہ یہ کرے گا، لیکن اس کو پتہ نہیں تھا پاک حسین تو 14 صدیاں بعد اگر ممتاز قادری پہ توجہ کریں تو ممتاز قادری بھی پھانسی کا پھندا چوم کے گلے کے اندر ڈالتا ہے۔ اس رستے کے مسافر کبھی گھبرایا نہیں کرتے موت سے، یہ تو علم دین ہو، یہ تو عمر چیمہ ہو، یہ پھانسی کے پھندوں کو چوم کے اپنے گلے میں ڈالتے ہیں۔ موت تو ان کے لیے سعادت ہوتی ہے، موت کو تو یہ بڑھ کے اپنے گلے لگاتے ہیں۔ ان لوگوں کے جذبات کو کوئی قید نہیں کر سکتا۔ ابن زیاد نے سمجھا یہ ہماری قید میں ہے، ہماری مرضی کے مطابق بولے گا، اس نے کہا چڑھ جاؤ چھت پہ، جو میں کہتا ہوں ویسے کرو۔ حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھت پہ چڑھے، فرمایا کوفے والوں اکٹھے ہو جاؤ، سارے اکٹھے ہو گئے، فرمایا اللہ کی حمد و ثنا، درود و سلام محمد مصطفیٰ کی ذات والا صفات پہ، اور پھر آپ نے فرمایا لوگو یہ پاک حسین آ چکے ہیں، یہ کوفہ کے قریب پہنچ چکے ہیں، میں فلاں مقام پہ ان کو چھوڑ کے آیا ہوں، یہ حسین وہ ہیں، ھذا خیر خلق اللہ۔ اس وقت روئے زمین پہ اگر تمام لوگوں سے زیادہ اللہ کو جو شخصیت پیاری ہے اس کو حسین ابن علی کہا جاتا ہے۔ یہ محمد مصطفیٰ کے نواسے ہیں، یہ فاطمہ الزہرا کے لخت جگر ہیں، یہ حضرت مولا علی شیر خدا مشکل کشا کے صاحبزادے ہیں۔ اس وقت روئے زمین پہ ان سے زیادہ مقام و مرتبے کا حامل کوئی نہیں ہے، ان کی بیعت بھی کرو۔ تم نے خط لکھ کے ان کو بلایا ہے، اب بے وفائی نہ کرو۔ جب حضرت قیس نے اس طرح کے جملے دہرائے نا تو ابن زیاد نے حکم دیا ان کو فوراً چھت سے نیچے گرا دو۔ امام حسین کے قاصد کو چھت سے نیچے گرایا گیا، ہڈیاں ٹوٹ گئیں، لیکن پاک حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام اپنی جان حسین ابن علی کے قدموں پہ قربان کر گیا۔ حضرت مسلم بھی شہید ہو گئے، حضرت قیس بھی شہید ہو گئے، اور ان دونوں شخصیات کی شہادت کی خبر جب امام حسین کے کانوں تک پہنچی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنے مقدر والے وہ لوگ تھے جن کے لیے حسین ابن علی روئے تھے۔ اور پھر آپ نے قرآن مجید کی آیت مبارکہ تلاوت کی، فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبًا وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، فرمایا کچھ تو وہ ہیں جو شہادت کا جام پی گئے اور ہم وہ ہیں جو انتظار کر رہے ہیں۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سارے قافلے کو اکٹھا کیا، اور میں نے عرض کی نا کہ بہت بڑا قافلہ بن چکا تھا، رستے میں لوگ ملتے گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو اکٹھا کر کے خطبہ ارشاد فرمایا،
یہ تو آپ کی فراست تھی کہ کربلا جانے سے پہلے کربلا والا ذہن ہونا چاہیے۔ ہم کسی اور راستے کے مسافر ہیں، جو دنیا کی عز و منصب کے طالب ہیں، جو دنیا کے جاہ و جلال کے طالب ہیں، جو دنیا کی رنگینیاں دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ چلے تھے، وہ پلٹ جائیں۔ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اللہ کی حمد و ثنا کی، محمد مصطفیٰ کی ذات والا صفات پہ درود و سلام پڑھا۔ اندازہ تو کریں، آج فوتگی ہو جاتی ہے نا تو ہم نماز بھول جاتے ہیں، 5 نمازیں قضا ہو جاتی ہیں جی، پریشانی کی حالت میں جی مولوی جی پریشان تھے، اس وجہ سے حالت یہ ہو گئی۔ میرے پاک حسین سے زیادہ پریشانیاں تم پہ ٹوٹ پڑی ہیں، ان سے زیادہ تم پہ بلائیں ٹوٹی ہیں۔ میرے پاک حسین نے ہر بلا کے آنے پہ اللہ کی حمد و ثنا بھی کی ہے، محمد مصطفیٰ پہ درود بھی پڑھا ہے، اور انہوں نے بتایا ہے کانٹوں پہ بھی کھڑے ہو تب بھی نہ اللہ کی حمد و ثنا چھوڑنا، نہ محمد مصطفیٰ پہ درود چھوڑنا، ہر حالت پہ اس وظیفے پہ کاربند رہنا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی حمد و ثنا کی، رسول اللہ کی ذات والا صفات پہ درود پڑھا، اور پھر فرمایا من احب منکم الانصراف فلینصرف قد خذلت شیعتنا، فرمایا جو تم میں سے پلٹنا چاہے وہ پلٹ جائے، قد خذلت شیعتنا، ہمارے شیعے بے وفا ہو گئے، اب تم میں سے جس نے پلٹنا ہے پلٹ جائے، جو دنیا کا طالب تھا وہ یہیں سے لوٹ جائے۔ اور پھر میرے پاک حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس خطبے کے بعد وہ جو رستے میں ملے تھے سارے چلے گئے، اب وہی بچ گئے جو مکے سے ساتھ آئے تھے، وہ جو مکے کوفے والے بے وفا ہو گئے، جو کوفے کے شیعے تھے جنہوں نے خط لکھ کے بلایا تھا، میرے پاک نبی کے یار اور پاک حسین کے تابع دار جو مکے سے ساتھ چلے تھے، انہوں نے کہا حسین تیرے قدموں پہ سر تو قربان کر سکتے ہیں لیکن تیرا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے۔ ابھی چند قدم آگے چلے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اونگ آئی، سواری پہ بیٹھے اونگ آنے کے فوراً بعد آنکھ کھل گئی، جب آنکھ کھلی آپ نے فرمایا الحمدللہ، اور ساتھ ہی آپ نے پڑھ دیا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو کسی نے پوچھا حضرت یہ دونوں کلمے الگ الگ مقام پہ، ایک خوشی کا ہے ایک غمی کا ہے، ایک پریشانی کا ہے ایک سکھ کا ہے، تو حضرت دونوں کلمے ایک وقت کے اندر سمجھا تو دیں۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابھی مجھے اونگ آئی اور میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی آ رہا ہے، اور وہ گزرتا اپنی زبان سے یہ کلمات کہہ رہا تھا، لوگ بھی سفر کر رہے ہیں اور موت ان کی طرف سفر کر رہی ہے، یہ لوگ منزل کی طرف جا رہے ہیں اور موت ان کی طرف آ رہی ہے۔ تو امام حسین فرماتے ہیں جب میں نے یہ سنا تو میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، مولا ہم تیرے لیے ہیں اور تیری طرف ہی لوٹ کے جانا ہے۔ کہا حضرت الحمدللہ کیوں کہا؟ فرمایا الحمدللہ اس لیے کہا یہ ہر کسی کے مقدر کی بات تو نہیں نہ ہوتی کہ کسی کو کوئی چن لے، ہر کسی کو تو چنا نہیں چاہتا، ہر کسی کو تو منتخب نہیں کیا جاتا، یہ میرے رب کا مجھ پہ خاص کرم ہے، میرے رب نے اپنے دین پہ قربان ہونے کے لیے علی کے بیٹے حسین کو چن لیا ہے۔ میں اس بات پہ اللہ کی حمد و ثنا کر رہا ہوں، تجھے وہ شاخ سے توڑیں زہے نصیب تیرے، تڑپتے رہ گئے گلزار میں رقیب تیرے۔